دعوت دیتی ہوں میں اظہار خیال کے لیے شہزاد نیر صاحب کو کہ پلیز آپ تشریف لائیں اور ہماری تسلیم اکرام صاحبہ کے لیے چند الفاظ ہیں وہ کہیں. پلیز شہزاد صاحب. خواتین حضرات، شاعری کی تاثیر اور تاریخ خاصی قدیم ہے. نثر سے پہلے شاعری کے نمونے ہمیں دنیا کے جو محفوظ نوادرات ہیں اس میں ملتے ہیں. انسان نے جب بولنا سیکھا اور گلے سے نکلنے والی بے معنی آوازوں کو اپنے قابو میں لا کر انہیں الفاظ کا روپ دیا، اس کے بعد نثر سے کہیں پہلے اس نے شاعری کو وسیلہ اظہار بنایا، ذریعہ اظہار بنایا. ہمارے پاس دنیا میں شاعری کا جو قدیم ترین نمونہ موجود ہے وہ کوئی تقریباً 1600-1700 قبل مسیح کی ایک نظم ہے، چھوٹی سی. میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کو اس نظم کی کچھ لائنیں سناؤں. کیا زمانہ آ گیا ہے، یونان کا، قدیم یونان کا شعر. کیا زمانہ آ گیا ہے کہ چھوٹے بڑوں کا احترام نہیں کرتے، بڑے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتے، بیوی خاوند سے وفا نہیں کرتی، خاوند بیوی سے کا خیال نہیں رکھتا. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ پہلے والے زمانے اچھے تھے. یہ 3500 سال لگ بھگ پرانی ایک بات ہے. آرٹ ایک فیلنگ کا نام ہے، ایک احساس کا نام ہے. آرٹ اپنا اظہار چاہتا ہے. آرٹ کو جب فارم ملتی ہے، فارم چاہیے ہوتی ہے آرٹ. والد نے کہا تھا نا کہ چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا، لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. چمن آئینہ ہے زنگار، چمن آئینہ ہے، چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا. چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری. تو آرٹ کو اپنے اظہار کے لیے ایک فارم کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ کسی شکل میں کسی فارم میں ڈھل جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں آرٹ فارم. تو شاعری ایک آرٹ فارم ہے، اور فارم کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اس کی کچھ تکنیکی امور ہوتے ہیں، ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں جنہیں سیکھنا بھی پڑتا ہے. ایک واقعہ میں سنانا چاہ رہا ہوں کہ شاعری ایسی نہیں ہوا کرتی تھی قدیم زمانوں میں، یا اب سے 20-30 سال پہلے بھی کوئی اتنی یہ عام اور اتنی سادہ اور اتنی آسان چیز نہیں تھی. اس کے لیے کافی کشٹ کاٹنے پڑا کرتے تھے. جب محمد شاہ رنگیلا کے عہد میں نادر شاہ درانی نے دلی پر حملہ کیا اور اسے تاخت و تاراج کرنے کے بعد ایک واقعے کے رد عمل میں قتل عام کا حکم دے دیا. تو ایک لفظ اس نے استعمال کیا کہ غزن، جس کا فارسی میں مارنا بھی ہے، قتل کرنا بھی ہے، مرادی معنی. تو 3 دن تک قتل عام ہوتا رہا. لیکن نادر شاہ اس کے رنگیلے کے کسی وزیر میں، کسی وہ مدار المقام میں، کسی وزیر اعظم میں یہ جرت نہیں کی کہ اس کو روکے. اور اس کا حکم یہ تھا کہ جب تک میری تلوار میان سے باہر رہے گی قتل عام جاری. جب 3 دن گزر گئے تو بہرحال ایک ہمت کی ایک وزیر نے، اور اس نے نادر شاہ کے قریب جا کر ایک فارسی شعر پڑھا. یہ شاعری کی تاثیر کی اور اس کی طاقت کی بات ہے. کسے نمان که او را به چشم ناز کشید،
بجز کے زندہ کنی خلق را باز کشی. اس شعر کو سنتے ہی نادر شاہ نے اپنی تلوار میں آ پڑا. 3 دن سے جو قتل عام جاری تھا وہ شاہی ایک شعر کوئی نہیں بچا کہ جسے تو اپنے ناز کی تلوار سے قتل کرے. ہاں ایک صورت ہے کہ جو قتل ہو چکی خلقت ہے اسے تو زندہ کرے اور دوبارہ مارے. کہنا یہ چاہا کہ کوئی نہیں بچا کہ جسے تو. یہ حافظ شیرازی کا شعر 2 صورتوں میں ملتا ہے. کسی نمان کہ پورا تیغ ناز کشی، اس جگہ پہ بچشم ناز کشی بھی ملتا ہے. اور بجز کے زندہ کنی خلق را باز کشی، یا پھر مگر کے زندہ کنی خلق را باز کشی، جو بھی کہیں. تسلیم اکرام صاحبہ سے میرا جو تعارف ہوا وہ اسلام آباد میں، اور وہاں پہ بہت سارے مشاعرے ان سے ملاقاتیں بھی رہیں. پھر معلوم ہوا کہ ماشاء اللہ یہ ایم فل اسکالر ہیں. اچھا تب تک جس طرح شہزاد واسط صاحب فرما رہے تھے کہ جب یہ شعری محافل میں راولپنڈی میں عام طور پہ اکادمی ادبیات میں آپ سے ملاقات ہوا کرتی تھی تو تب یہ ایک پرشوق سامع تھیں اور شاعری کی ایک پرذوق قاری تھی. لیکن انگریزی کہاوت ہے کہ the one who reads a lot would someday like to write. تو یہ پڑھتی رہی، سنتی رہی، اور ایک دن پھر آیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی لکھنا ہے. اور پھر یہ خوش قسمتی ہوئی کہ شہزاد واسط جیسے استاد انہیں میسر آ گئے. اور جیسا کہ اس سرنامے پر لکھ رکھا ہے کہ جدید لب و لہجے کی نوجوان شاعرہ منفرد اسلوب. یہ بات اپنی جگہ پر سچ ہے. میں ان کی کچھ اشعار پڑھے ہوئے ہیں کہ بات سادہ ہوتی ہے، سامنے کی ہوتی ہے. اب آپ میں سے بیشتر میں ان کا کلام، میرا حسن ظن ہے کہ آپ لوگوں نے بیشتر میں ان کا کچھ نہ کچھ کلام پڑھا ہوگا. ان کے اشعار میں ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ یہ آج کی بات، سامنے کی بات، روزمرہ زندگی کی بات، آج کل جو سوشل میڈیائی اور فیس بکی تعلقات اور محبتیں پروان چڑھ رہی ہیں، ان کے اوپر اظہار خیال کرتے ہوئے اشعار کئی، اور ایسے اشعار جو پڑھ کے بندہ کہتے ہیں ہاں گل تو ٹھیک کی تھی. تو شعر کی کسی قدماء میں سے کسی نے قدیم زمانے میں ایک تعریف متعین کر رکھی ہے کہ عرب میں یہ تعریف متعین ہوئی تھی. نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے. جو کوئی اس شاعری کے دشت میں قدم رکھتا ہے، آتا ہے، تو اس کا استقبال کرنے کی رسم اس قبیلہ حرف و سخن میں یہ کافی پرانی ہے. کہ ایک اور شخص آیا جس نے اپنے خیال کو لفظوں کا پیرہن پہنا کر لفظوں کے وسیلے سے دنیا کے سامنے لانے کا ایک بیڑا اٹھایا ہے، جتن کیا ہے. لیکن شاعری ایک خاصا عرفہ فن ہے، اور جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا کہ اس کی اپنے کچھ لوازم ہیں، کچھ اپنے وظائف ہیں، کچھ اپنے تکنیکی امور ہیں. اس کو لگاتار سیکھنا چاہیے. تسلیم صاحبہ، اس کو لگاتار سیکھنا چاہیے. سیکھنے کے عمل میں انسان رہتا ہے، لفظوں سے شناسائی کرتا ہے. لفظ ہر کسی سے نہیں کھلتے. لفظوں میں بڑی انا ہوتی ہے. وہ اپنا نقاب، اپنا گھونگھٹ نہیں اٹھاتے جب تک کسی شخص میں تپسیہ نہ دیکھ لیں کہ صحیح طریقے سے وہ میری تپسیہ کا اور میرے مقام کے قابل بھی ہے. کہیں جا کر الفاظ اپنے معنی و مفاہیم اور مفہوم کے جو مختلف شیڈز ہوتے ہیں، بڑی باریک باتیں ہوتی ہیں، کون سا لفظ کہاں بانٹنا ہے. کچھ دور ایسا آ گیا ہے کہ شعر و سخن کے ساتھ لوگوں کی وابستگی اب ایک سوشل میڈیائی انداز کی ہو گئی ہے. تو لوگ شعر کہتے ہیں، پھر وہ اسے پوسٹ کرتے ہیں،
پھر وہ بہت سارے لوگوں کی نگاہوں میں پہنچتا ہے اور ان کی نظروں میں پسندیدہ ٹھہرتا ہے. اب اس شعر نے اپنا کام کر دیا. جب لوگوں تک وہ پہنچ گیا, اس نے خیالات اپنا خیال دوسرے تک پہنچا دیا. لیکن یہ کہ اس سے آگے کا سفر بھی ہے. ایک وہ جو جیسے غالب نے کہا ہے کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آ گئے. تو اس میں لفظ کی ساتھ شناسائی کی ہر کسی کو ضرورت ہوتی ہے اور لگاتار ضرورت ہوتی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ تسلیم صاحبہ کی کوئی کتاب بھی نہیں آئی. وہ ابھی ایم فل کا مقالہ لکھ رہی ہیں اپنا ہزارہ یونیورسٹی سے میرا خیال ہے. اور ہم لاہور کے دوستوں نے اور قاسمو کلب نے اور پھر جو افتخار بخاری صاحب ہیں, سیالکوٹ میں نظم کے بڑے اچھے شاعر ہیں افتخار بخاری, ان کا بھی نام شہزاد واسق صاحب جانتے ہوں. تو تو ہم سب اکٹھے ہوئے تو حرف و سخن کے وسیلے سے اکٹھے ہوئے. ہم سب اکٹھے ہوئے تو لفظ کی حرمت کے لیے اکٹھے ہوئے کہ ایک ہماری ساتھی ہے, ہم میں سے ہے جس نے شعر کہنا شروع کیا ہے, وہ شعر کہتی ہے, لوگ اسے سنتے ہیں. تو آؤ ہم سب اس موقع کو سیلیبریٹ کریں, اس کی خوشی میں بھی شریک ہوں اور اس کی بات بھی سنیں, اس کا کلام بھی سنیں اور اکٹھے مل جل کر. اچھا, یہ حرف اور سخن اور شاعری اور فن اور فنون کی جتنی اقسام, ان کا بنیادی کام انسانوں کو جوڑنا اور ملانا ہوتا ہے. کسی درویش فقیر کو ایک بادشاہ نے ایک جڑاؤ کینچی تحفے میں دی, مقراض کینچی, وہ تحفے میں دی. تو انہوں نے کہا تحفہ تو قبول ہے لیکن یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے. انہوں نے کہا اتنی اچھی کسی کاریگر نے بنائی ہے یہ کینچی اور اس پر ہیرے جواہرات جڑے ہیں, آپ قبول کیجئے بادشاہ کی طرف سے. انہوں نے کہا اگر آپ نے مجھے کوئی تحفہ دینا ہے تو مجھے سوئی دیں, کینچی نہ دیں. انہوں نے کہا یہ کیا مطلب ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ سوئی جو ہے وہ دو کو سی کے ایک کرتی ہے, کینچی جو ہے وہ ایک کو کاٹ کے دو کرتی ہے. میرا کام سوئی والا ہے, کینچی والا نہیں. شاعر کا کام سوئی والا ہوتا ہے, جوڑ کے ایک کرتا ہے. اینٹیں ہوں کسی کے پاس, بجائے اس کے کہ وہ اس سے دیوار بنائے, اسے چاہیے کہ پل بنائے. دیوار دو میں تقسیم کرتی ہے, پل دو کناروں کو ملاتا ہے. میرا خیال ہے کہ تسلیم اکرام صاحبہ نے جس دشت میں قدم رکھا ہے بڑی ذمہ داری کا کام ہے, بہت بہتر ہے. بہت خوش آمدید. آپ کو لکھتی رہیں, پڑھتی رہیں, اپنے علم کو, اپنی توفیق کو بڑھاتی رہیں, اضافہ کرتی رہیں. آپ کے لیے بہت نیک تمنا ہے. آپ لاہور تشریف لائیں, ہم دیدہ و دل فرش را کے آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور آگے کے جو آپ کی جو شعری کاوشیں ہیں ان کے لیے آپ کی دعا گو بھی ہیں. ان کے کچھ اشعار میں سناتا ہوں, آپ کو مزہ آئے گا. تمہارے گرد تھا جرمٹ حسین لوگوں کا, ارادہ اپنی محبت کا ہم نے ترک کیا. جادو نگاہ کا تھا کہ لہجے کا تھا اثر, 6 گھنٹے اس کے قرب کے لمحوں میں کٹ گئے. اچھا, یہ شعر دیکھیے کیسے وہ وفا پرستی کا اس میں بات ہے. غیر موجودگی میں بھی تیری, غیر موجودگی میں بھی تیری, بس یہ سمجھا تیری امانت ہے. غیر موجودگی میں بھی تیری, یعنی امکان موجود تھا. دروازے پہ آ کر جو کسی نے بھی صدا دی, دل کھول دیا دوست کے دشمن نہیں دیکھا. دل کھول دیا دوست کے دشمن نہیں دیکھا. اس نے بھی تبسم کا ہنر دیکھ کے نیر, آلام چھپانے کا میرا فن نہیں دیکھا. بہت زبردست, بہت اچھا.